الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے. ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے. دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے. آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی. تو پہلا درجہ محنت کا ہے اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے. یقین تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے. ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے. تو پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے. یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے. کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا. اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے. وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے. انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب. دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود. تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں ہے اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں ہے. ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج اور اللہ کسی کی محتاج نہیں ہے اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک
نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہی تنہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ کے چاہنے سے، اس کے حکم سے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک ہے دنیا اور آخرت میں نقصان والا یقین، اور ایک ہے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین۔ وہ یقین جو دنیا اور آخرت میں ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی زینت بن جائے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین، مشاہدے تجربے کا یقین یہ غلط یقین ہے، یہ نقصان کا راستہ ہے کہ انسانوں کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے، ان کے آباء و اجداد سے جو تجربے چلے آ رہے ہیں اس پر یقین، یہ غلط یقین ہے۔ اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ انسانوں کی نظر کچھ اور بتائے گی، غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی۔ اپنی نظر کا انکار کرنا اور غیب کی خبروں کا اقرار کرنا۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے ایک راستے کے بارے میں کہ یہ راستہ یہ نقصان کا راستہ ہے، یہ تمہاری بربادی کا راستہ ہے، یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ راستہ یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ کسی کو غیب کی خبر سنائیں کہ بھائی یہ سود حرام ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے ہمیں منافع مل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ کسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ راستہ یہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے، اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ نقصان کا راستہ ہے۔
آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین. مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے. انسانوں کی اپنی نسبت ہے. غیب کی خبر اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے. پھر انہیں غیب کی خبر سنائیں کہ زکوٰۃ ادا کرو گے پھلو گے پھولو گے. دنیا میں بھی اللہ کے وعدے ہیں, آخرت میں بھی اللہ کے وعدے ہیں. زکوٰۃ ادا کرو گے حق تعالی شان راضی ہو کر دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے. انسانوں کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو 2.5 لاکھ کم. کس سے تو مال کم ہو جاتا ہے. حق تعالی شانوں نے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرمائی ہے. غیب کی خبریں یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے. وہ غیب کی خبریں سنا کر وہ ہمیں ایمان سکھانا چاہتے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. مشاہدے تجربے کا یقین یہ چھایا ہوا ہے. کسی سے سوال کریں کہ بھائی یہ بتائیے پیاس کس چیز سے بجھتی ہے, بھوک کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پیاس پانی سے دور ہوتی ہے, کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے. اور غیب کی خبر کیا ہے؟ غیب کی خبر کیا ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے. پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا. جو پانی میں اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے وہ حکم دکھایا نہیں جائے گا. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. پانی نظر آتا ہے اور مالک کا حکم نظر نہیں آتا. پانی میں اللہ پاک حکم اتار دیں پیاس کے بڑھانے کے لیے تو پیاس بڑھ جائے گی. پیاس دور کرنے کا حکم اتار دیں پیاس دور ہو جائے گی. پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی چاہے گا, پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی پینے والا چاہے گا, پانی سے وہ ہوگا جو پانی سے وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں گے. اللہ کو پہچانو. قرآن حکیم میں جو واقعہ ہے جالوت اور طالوت ان کا جو قافلہ تھا تو پیاس کی بڑی شدت تھی. تو جب پانی ملا حکم یہ تھا کہ 1 چلو پی لو, یہ حکم تھا.
تو کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے کہا بھائی ایک چلو کا حکم ہے، انہوں نے ایک چلو پانی پی لیا، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا۔ تو جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ان کی پیاس بھی دور نہیں ہوئی، پیٹ ان کے پھول گئے اور سفر کے قابل بھی نہیں رہے۔ اور جنہوں نے ایک چلو پیا تھا ان کی پیاس بھی دور ہو گئی اور وہ سفر کے قابل بھی رہے۔ وہ تو حکم ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کے قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے اور غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ جس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں اس سے ہونے کا انکار کریں، اور جس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں اس سے ہونے کا اقرار کریں، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ یہ غیر سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دے، یہ دنیا اور آخرت کی ناکامی کا یقین ہے۔ سب کچھ کرے اللہ اور نام اللہ کے غیر کا، حاجتیں پوری کرے اللہ تعالی اور نام اللہ کے غیر کا۔ انسان کا جسم حاجتوں کا برتن، خزانے الہی سے حاجتیں اس کے جسم میں اتاری جاتی ہیں۔ پہلے وہ آتا ہے جس کا نام حاجت ہے، وہ بھی خزانے الہی سے، اور پھر وہ آتا ہے کہ جس کا نام حاجتوں کا پورا ہونا ہے، تو حاجتوں کا پورا ہونا بھی خزانے الہی سے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ حق تعالی شانہ کس قدر رہنمائی فرما رہے ہیں، اللہ لہ الخلق والامر، کہ اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارے حکم کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو پہچانو۔ ہم جب ایمانیات دہراتے ہیں تو وہاں تو ہم سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ یا الہی ہم آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائیں، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سارے حکموں پر ایمان لائیں۔ سورج اللہ کے حکم کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سورج کے بغیر روشنی دے سکتے ہیں؟ کوئی مخلوق، کوئی چھوٹی مخلوق، کوئی بڑی مخلوق اس کے حکم کے بغیر، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ درخت کا کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ دیکھنے والوں کی آنکھ بتاتی ہے یہ سوکھے ہوئے پتے ہیں، خزاں کا موسم ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پتے گرتے رہتے ہیں۔ پتوں کے گرنے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ کس کے حکم سے گرتے ہیں؟ اور ایک پتا کیا، کوئی مخلوق اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرافیل علیہ السلام وہ تو بڑے فرشتے ہیں، تو وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کے منتظر ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ہزارہ سال کھڑے رہے، لاکھوں سال کھڑے رہے، حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ اللہ کی پہچان اس کے حکم کی پہچان،
اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے حکموں پر ایمان کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد آئے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ ہمارے پاس جلدی جلدی کیوں نہیں آ جاتے؟ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ اب وہ کسی کام میں کوئی جلدی کرے یا دیر، وہ حکیم ہے، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ قدم قدم پر حق تعالی شان اور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کوئی ایک خبر ہے، کھول کھول کے اپنے بندوں کو اللہ رب العزت اپنا کلام سناتے ہیں۔ دیکھو میرے بندو، مجھے پہچان لو کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائے گا۔ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ حق تعالی شان و غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ، کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ کھیتی اللہ اگاتے ہیں۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ اس کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ انسانوں کی نظر یہ بتاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جھوٹ بول دیں گے تو مال مل جائے گا، جھوٹ بول کر کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ خبر بتا رہی ہے کہ جھوٹ بولنا یہ تمہارے خسارے کا راستہ ہے۔ انسانوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ اگر جھوٹ بول کر جان بچتی ہے تو جان بچا لو، مال بچتا ہے تو مال بچا لو۔ کس قدر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ وہ قدم قدم پر یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ دونوں جہانوں میں یہ کامیاب ہو جائیں۔ ساری دنیا کے انسان حق تعالی شان کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کے احکامات کے غلام بن جائیں۔
کہ جس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے حکم پر مر مٹیں گے۔ مالک کا حکم آ جائے کسی نقصان کی شکل کو اختیار کر لو تو مالک کے حکم کو پورا کریں گے۔ حکم آ جائے فائدے کی شکلوں کو چھوڑ دو، فائدے کی شکلوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو، ہوا کو برا بھلا مت کہو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تو مالک کا حکم ہے۔ ہوا چلی، کوئی فصلیں تباہ ہو گئیں، جھوپڑیاں اڑ گئیں، تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ ہوا سے یہ نقصان ہوا ہے۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے لیے نفع کا حکم آ جاتا ہے اس کو نفع، نقصان کا حکم آ جائے تو نقصان۔ کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کی دعوت دی جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ وہ راستہ اختیار کریں جس راستے پر چل کر یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اس راستے کو چھوڑ دیں جو راستہ دنیا اور آخرت کی ناکامی کا راستہ ہے۔ مشاہدہ تجربہ ہے، ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ ابا جان جان کھپاتے ہیں، یہ مال کماتے ہیں، اماں جان پکاتی ہیں، اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ تو پھر کھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ ماں باپ کو اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ پاک ذریعہ بنا لیتے ہیں، وہ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے خزانے سے ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ حق تعالی شان نے ناراضگی ظاہر کی ہے کہ میرے غیر سے ہونے کو پہچانتے ہو، اور ناراضگی میں بھی شفقت ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کا عجیب معاملہ ہے، انسانوں اور جنوں کا عجیب معاملہ ہے کہ پیدا ان کو میں کروں اور عبادت میرے غیر کی کرتے ہیں، رزق ان کو میں دوں اور شکر میرے غیر کا کرتے ہیں۔ کہ تجارت تیرا شکریہ، ایک کھیت تیرا شکریہ، رزق اللہ دیتے ہیں اور شکر اللہ کے غیر کا کرتے ہیں۔
اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ یہ مرض بہت بہت موذی مرض ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین بڑا موذی مرض ہے، اور علاج اللہ نے بڑا آسان، اس قدر آسان علاج ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، تو جس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں اس کا انکار کریں، جس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں اس کا اقرار کریں، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اس بات کی دعوت دیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیسے کیسے اللہ پاک غیب کی خبریں سنا کر ایمان سکھا رہے ہیں، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، واللہ غالب علی امری، کہ ہر چیز پر ہمارا حکم غالب ہے۔ بس اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنے حکم پر غالب ہیں۔ کس قدر اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ کوئی ایک خبر ہے، آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور بعد میں بھی جو بھی ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ یہ غیب کی خبر ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ پہلے بھی ہمارے حکم اور بعد میں بھی ہمارے حکم، ازل سے ابد تک ہمارے حکم، وہ ایسی شان والے ہیں، انہی کا راج ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ہر چیز کے مالک اللہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں کو جانتے ہیں اور اپنی قدرت سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ فلاں ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے اور یہ ملک یہ کمزور ملک ہے، فلاں قوم بڑی طاقت والی قوم ہے اور فلاں قوم یہ ان میں طاقت کم ہے، اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کسی کی طاقت نہیں، ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ خبر بتا رہی ہے ان القوت للہ جمیعا، یہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ نظر آتا ہے کہ اس کے پاس بھی تو طاقت ہے، اس کے پاس بھی تو طاقت ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس جو طاقت ہے اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جل شانہ، حق تعالی شانہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دینا چاہتے ہیں، ان کی حکمت ہے وہ زیادہ طاقت دے دیتے ہیں، جس کو کم طاقت دینا چاہتے ہیں کم دے دیتے ہیں۔ کسی کی طاقت ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ نے دی ہے، اور جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جب چاہے گا چھین لے گا۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ قوم عاد نے کیا کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں جس ذات نے وہ طاقت دی تھی وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ایسی ہوا اللہ نے چلائی کہ ایسی طاقت والی قوم کہ اپنے بغل میں درخت دبا کر
درخت کے تنے کو دبا کر یعنی اس کو جڑوں سے کھینچ لیتے تھے، ایسی طاقت والی قوم تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ ایسی ہوا چلائی تو پھر ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، جس نے دیا ہے اس کو پہچانو۔ ہمیں اللہ نے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کے اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ اللہ کی پہچان کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ تو کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے پہلے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے اور کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ مشاہدہ تجربہ ایک ہے، مشاہدہ تجربہ تو انسانوں کا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی تجارت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑے زمیندار بن جائیں گے زیادہ کامیاب ہوں گے، تھوڑی زمین ہوگی تھوڑی کامیابی۔ یہ غلط یقین کی بات ہے۔ کامیابی اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنی امت کے لیے اعمال لے کر آئے ہیں، وہ اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر بناتے ہیں۔ تو ایک ہے انسانوں کے مشاہدے تجربے کا یقین، ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ مادی اسباب کامیابی کا ذریعہ ہے، کہ جتنے دنیا میں مادی اسباب ہیں یہ اللہ نے بیکار نہیں بنائے، ایک ذرہ اللہ نے بیکار نہیں بنایا، یہ اللہ جل شان نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں بنائے۔ اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ غلط یقین کی بات ہے کہ جتنے اسباب زیادہ ہوں گے ہم زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کا غیبی نظام ہے۔ تو ایک یقین ہے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، اور ایک یقین ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین۔ تو مادی اسباب سے کامیابی کے یقین والوں کی زندگی ان کا نمونہ الگ ہوگا، اور اعمال سے کامیابی کے یقین والوں کی زندگی کا نمونہ الگ ہوگا۔ مادی اسباب کے یقین والوں کی یہ نشانی بتائی کہ جن کے دل میں مادی اسباب سے کامیابی کا یقین ہے، اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ یہ اعمال کو ضائع کریں گے اور مادی اسباب کے پیچھے بھاگیں گے۔ عمل جاتا ہے تو جائے، مال مل جائے، کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے تو جان لے لیں گے کہ مال سے زندگی بنے گی۔ یہ مادی اسباب کے پیچھے اعمال کو ضائع کریں گے۔ اذان کی آواز سنیں گے، اذان کی آواز سنیں گے
کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اپنی تجارت سے نہیں اٹھیں گے۔ کیا ہوا بھائی، اتنا اونچا عمل ہے، عمل کو ضائع کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا منافع زیادہ ہوگا، تم زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اعمال کو ضائع کرتے ہیں اور دنیا کے مادی اسباب کو جمع کرتے ہیں، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اور اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے کہ جن کے دل میں یہ یقین اترا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اس کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور والے اعمال پر بناتے ہیں، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہوگا۔ اعمال کے یقین والے یہ اعمال کو ضائع نہیں کرتے، قدم قدم پر اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں۔ چیزیں آتی ہیں تو آئیں اور جاتی ہیں تو جائیں، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے۔ ایک صاحب انہوں نے یہ یقین سیکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا، ان کو وزارت کی کرسی مل گئی، وزارت کی کرسی مل گئی، تو یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت مل گئی، تو آپ اس وزارت میں اللہ کے حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے مجھے سکھا دیں۔ صرف وزارت کی کرسی پر تو فیصلہ نہیں ہوگا، وہ تو وزیر صاحب کے دل کے یقین پر اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے، وزارت کے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ بھائی سارے بھائی متوجہ نا بازار، جو وزیر جس کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک اس کو ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ اعمال بنا لیں۔ ایک تاجر تجارت کی منڈی میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر تجارت کر رہے ہیں، تو ان کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اعمال کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ وزیر تو بڑی بات ہے، ایک مزدور مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سارے مزدوروں کے معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کے معاف نہیں کریں گے۔ جس کی مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہوں گے اس کو معاف کریں گے۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے؟ نکاح کرتے ہیں، نکاح میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، گھر میں داخل ہوں گے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، گھر سے باہر نکلیں گے سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہنیں گے سنت کے مطابق، پاؤں سے جوتی اتاریں گے سنت کے مطابق، لباس پہنیں گے تو لباس پہننے میں نبی کا عمل بنائیں گے۔ قدم قدم پر اعمال ہیں، اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں۔
تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. کس قدر اللہ جل شانہ نے رہنمائی فرمائی ہے. اللہ اکبر. پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو. پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں کہ ہم نے جن کو کامیاب کیا کس بنیاد کے اوپر ان کو کامیاب کیا, اور جن کو ناکامی کی مثال بنایا ان کو ہم نے کس بنیاد پر ناکام کیا. نمرود بڑی سلطنت تھی, فوج ہے, مال ہے, سونا چاندی ہے, ٹھاٹ باٹ ہے, لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ نمرود کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا. اس کے پاس حکومت تو تھی, اس کی حکومت میں اللہ کے حکم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو ناکامی کی مثال بنایا. تو کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتا, اتنی بڑی ناکامی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ہمیں حکومت مل گئی ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, حکومت میں اللہ کے حکم پورے کرو, نبی کے طریقے پورے کرو. سلیمان علیہ السلام حق تعالی شان نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے کامیابی کی مثال بنایا. تو ان کی سلطنت میں کیا خوبی تھی کہ اس میں اللہ کے احکامات تھے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو اپنے حکموں پر چلنے کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر اللہ کے احکامات تھے. اللہ نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام کو کامیابی کی مثال بنایا. یہ اللہ پاک رہنمائی فرما رہے ہیں. کس قدر حق تعالی شان مہربان ہے. یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن کو کامیاب کیا, وہ جس بنیاد پر ان کو کامیاب کیا, تم بھی اگر اسی بنیاد پہ چلو گے تو تمہیں بھی کامیاب کریں گے. آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے تو جیسے اللہ جل شانہ نے نمرود کو ناکام کیا, آج کے حاکموں کو بھی اللہ اپنی قدرت سے ناکام کریں گے. اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے, اللہ پاک نے جیسے ان کو کامیابی کیا, حق تعالی شانہ اللہ رب العزت ان کو بھی کامیاب کریں گے. اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں. تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے تو اس بیماری کا علاج بڑا آسان ہے. اللہ اکبر. جس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہو, مادی اسباب کے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہو, تو مادی اسباب کا انکار کرو کہ اس سے زندگی نہیں بنتی. حضور والے اعمال کا اقرار کرو, اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگو. اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے مادی اسباب کا یقین دلوں سے نکال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتار دیں گے. وہ مالک بڑی کریم ذات ہے. جو صحیح یقین کے طالب ہوتے ہیں اللہ پاک صحیح یقین سے ان کو مالا مال کر دیتے ہیں. تو جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس کی نفی کرو. گول باتیں نہیں کرنی چاہیے, واضح بات کریں کہ یہ مادی اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. زندگی اللہ بناتے, ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر بناتے. تو اس بات کی دعوت دی جائے جس کا یقین جن شکلوں کا یقین دل میں اترا ہوا ہے ان شکلوں کا انکار کریں. واضح اس بات کی دعوت دیں کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. ڈگری سے اور ڈگری والوں سے
اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں، اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں۔ مزدوری کریں، مزدوری میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہو، وزارت کریں، وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں، تجارت کریں، تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں۔ جو حکم کی وجہ سے کوئی سبب اختیار کریں گے، یہ مالک کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ جب تک لگنے کا حکم تھا لگیں گے، اگر چھوڑنے کا حکم آ جائے گا چھوڑ دیں گے۔ جو حکم کی وجہ سے کسی کام میں لگتے ہیں وہ حکم کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں، یہ مالک کا حکم ہے۔ حق تعالی شان یہ فرما رہے ہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا ثقالا، بہت اچھا مالک کا حکم ہے۔ جب یہ حکم آ جائے گا تو پھر شکلوں کو چھوڑ دیں گے۔ اعمال کے یقین والے اعمال کے خزانے جمع کرتے ہیں، قدم قدم پر اعمال اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے اس کی دعوت دی جائے اور حضور والے اعمال سے اس بات کیا جائے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں، یہ یقین دلوں کی زینت بن جائے۔ اللہ اپنی قدرت سے وہ دن دکھا دیں گے کہ نوک زبان کی بات دل میں اتر جائے گی۔ تو اس کے لیے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی مبارک محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت میں اللہ نے بڑی خوبی رکھی ہے کہ دلوں کے یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ تو چیزوں میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں، مال ہے تو مال میں عمل بھرا ہوا ہو کہ یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ نہ کرو، یہاں زیادہ خرچ کرو، یہاں کم خرچ کرو۔ وہ تو مال کے حاصل کرنے میں بھی اللہ کے حکم، مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ کے حکم۔ اعمال کے یقین والے وہ تو اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں۔ تو چیزوں میں اعمال بھرے ہوئے، اور اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعمال بہت سارے ایسے ملیں گے کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ عمل کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ چیزوں میں تو اعمال بھرے ہوئے ہو، لیکن اعمال کی یہ شان ہے کہ چیزوں کے پابند نہیں ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے دروازے پہ جا کر دعوت دینے کے لیے کسی کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھی ہم دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو جیب میں مال ہے یا نہیں ہے، سونا چاندی ہے یا نہیں ہے، نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اونچا عمل کہ حق تعالی شان جس عمل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ عام مسلمانوں میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوئی مادی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اونچا عمل کہ جس عمل کی کیا شان ہے کہ جب ایمان والے اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایمان والوں کی بہت ساری باتیں اللہ کو پسند ہیں، لیکن جتنی اچھی باتیں کرتے ہیں ان ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے۔ اتنا اونچا عمل وہ چیزوں سے پاک ہے، وہ چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ اعمال کا خزانہ قدم قدم پر اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اعمال اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں اور دونوں جہانوں میں یہ کامیاب ہو جائیں۔ نماز کا عمل ہے، اللہ اکبر۔ نماز کے لیے مزدور بھی آئیں گے، تاجر بھی آئیں گے، زمیندار بھی آئیں گے، وزیر صاحب بھی آئیں گے، سب آئیں گے، لیکن جب یہ آئیں گے تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آئیں گے۔ نماز کے لیے آئیں گے تو چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، سب کچھ چھوڑ کر آئیں گے۔ تاجر اپنی تجارت میں سے نکلے گا، وزیر اپنی وزارت کی کرسی کو چھوڑے گا، زمیندار اپنے کھیت کو چھوڑے گا۔ نماز کے لیے آئیں گے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے، چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور جب نماز میں داخل ہو گئے تو فرمایا کہ چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہو تو نماز میں داخل ہو رہے ہو تو چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑ دو. چیزوں کو تو چھوڑا ہے، چیزوں کا خیال بھی نہ آئے نماز کی حالت میں، تو نماز کے عمل پر دنیا کی چیزوں کے بغیر براہ راست اللہ اپنی قدرت سے کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، اتنا اونچا عمل ہے اور چیزوں سے پاک ہے. کلمے کی دعوت دیتے ہیں، ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. نماز میں اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز کا کون سا رکن ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت کی بڑائی نہ ہو؟ ہر رکن اللہ کی بڑائی، ہر رکن میں اللہ کی بڑائی، اور اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی ہے. اتنا اونچا عمل ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ. اہتمام نماز سے اللہ کی بڑائی. وضو کرنے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہ کی بڑائی. وضو کے دوران میں بھی اللہ کی بڑائی، اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی. اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. مؤذن اذان کہتا ہے تو اللہ کی بڑائی، سننے والے بھی وہی الفاظ اللہ کی بڑائی کے الفاظ دہراتے ہیں. یہ تمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی. پھر نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کی بڑائی، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. کس قدر اللہ پاک مہربان ہے، کس قدر اللہ جل شان نے کرم فرمایا کہ نماز کا عمل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر مبارک عمل عطا فرمایا. کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو. قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی. الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کی بڑائی. اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی. جب قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. رکوع میں چلے جائیں تو اللہ کی بڑائی. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا. پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا. کس قدر اللہ کی بڑائی. سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا. پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا. اللہ کی بڑائی. قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں اللہ کی بڑائی، سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تشہد میں اللہ کی بڑائی. تو حق تعالیٰ شان نے کس قدر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ وہ مبارک اعمال عطا فرمائے جو اللہ کے خزانوں سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی طرح اور آگے چلیں تو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جس کو آتا ہے وہ سکھا رہا ہے، جسے نہیں آتا وہ سیکھ رہا ہے. آج کے سیکھنے والے کل کے سکھانے والے بن جاتے ہیں. تو جب سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جیب میں ہیرے جواہرات ہیں یا نہیں ہیں، سونا چاندی ہے یا نہیں ہے. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. علم الہی کا نور دلوں میں اللہ پاک اتارتے ہیں دنیا کی چیزوں کے بغیر. دنیا کی چیزوں کے بغیر کس قدر مہربان ہے. اور کوئی اور زیادہ اللہ کے خزانے اور اللہ کے خزانے لوٹنے چاہیں، کوئی حافظ قرآن بننا چاہیں تو کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. حق تعالیٰ شان اپنا کلام دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیتے ہیں. ایسی قدرت والے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعمال سے پاک ہے. کتنے فضائل ہیں، علم والوں کے کتنے فضائل ہیں، علم کے کتنے فضائل ہیں. ایک روایت میں آتا ہے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا، اس میں ہلاکت بتائی ہے۔ تو کس قدر اللہ جل شانہ، اللہ پاک مہربان ہیں، کیسے مبارک اعمال عطا فرمائیں۔ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 3 تسبیحات صبح 3 شام، تو یہ کم سے کم درجے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ترقی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اتنا اونچا عمل ہے تو میرے پاس اس کے لیے میرے پاس کوئی مادی وسائل ہے یا نہیں ہے، سونا چاندی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پاک کا دھیان، اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ صفت احسان، کس قدر اللہ جل شانہ مہربان ہیں۔ ایک فضیلت ہے، ذکر والوں کے کتنے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور اگر گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ تو حق تعالی شان اتنے مہربان ہیں، کوئی دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے چلیں تو اکرام مسلم، ہر مسلمان کا اکرام، احترام، اس کے مرتبے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے کرنا، یہ مراتب یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ گھر میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، مرتبوں کی پہچان۔ تو کس قدر اللہ پاک مہربان ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، اور مال نہیں ہے تو مال کے بغیر اللہ اکبر قدم قدم پر دعوت دینے والوں کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ کس قدر دین کے دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق کو بنایا۔ تو اس کے لیے بھی یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے احکامات عطا فرمائے ہیں، ایمانیات کے احکامات، اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کے لیے وہ احکامات پر بھی چلیں گے۔ اور بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بہت زیادہ احکامات ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں احکامات، بیوی بچوں کے بارے میں احکامات، بہن بھائیوں کے بارے میں احکامات، پڑوسیوں کے بارے میں احکامات، شہر والوں کے بارے میں احکامات، اور ملک کے انسانوں کے بارے میں احکامات، اور سارے عالم کے انسانوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اپنے احکامات عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو مبارک اخلاق والوں کے اللہ پاک کتنے قدردان ہیں کہ کس قدر اللہ جل شانہ اخلاق والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جہاں ہم اور محنت کرتے ہیں اس پر بھی پوری محنت کی جائے کہ اللہ جل شانہ نے بندوں سے متعلق جو احکامات عطا فرمائے ان احکامات کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرنا ہے۔ دیکھیے کس قدر پڑوسی کے بارے میں احکامات۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارا پڑوسی کافر ہے تمہارا ہمسایہ لیکن ہے کافر، تو اس کا بھی ایک حق ہے تو کافر، اس کا بھی ایک حق ہے۔ اور ایک ہمسایہ ایسا ہے، ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے اور تمہارا پڑوسی بھی ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ کافر کا ایک حق ہے اور مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے
اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں، اس کے 3 حق ہیں۔ تو کس قدر اللہ جل شانہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہمارے احکامات ہیں ان احکامات پہ چلو، تو اللہ پاک اپنے فضل سے کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔ آپس کی الفت، محبت، دلوں کا جوڑ، اللہ کی مدد کے دروازے جو کھلتے ہیں وہ دلوں کے جوڑ کے ساتھ دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کی تو ملاقاتیں کبھی پوری ہوتی نہیں ہیں، خروج میں ہیں پھر بھی ملاقاتیں، مقام پر ہیں پھر بھی ملاقاتیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی محبت کا مل جانا یہ مالک کا کتنا بڑا احسان ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان احکامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کریں گے، حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے دونوں جہانوں کی کامیابی کے دروازے کھولیں گے۔ اور آگے چلیں تو اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کا قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ اخلاص کا نور دلوں میں بڑھتا چلا جائے، اس کے لیے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، عمل کرنے سے پہلے رک گئے، اپنی نیت کو درست کر لیا، عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لیا، عمل کرنے کے بعد استغفار کہ یا الہی آپ کی شایان شان جس اخلاص سے عمل کرنا تھا نہیں کر سکا۔ تو اللہ جل شانہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اخلاص کا نور، دنیا کی چیزوں کے بغیر اخلاص کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے کہ کیسے اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کامیابیوں کے دروازے کھولے۔ اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، جو کامیابی کے ضابطے اللہ نے بنائے ہیں اس پر چلیں گے، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے، ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو نبیوں والا کام عطا فرمایا، جس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، جو اس مبارک کام میں اپنی جان اپنے مال کو لگائیں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے اور ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں دنیا کی محنتوں کو گھٹایا گیا تھا اور دین کی محنت کو بڑھایا گیا تھا۔ آج ہم سے بڑا ظلم ہوا کہ آج ہم نے دنیا کی محنتوں کو بڑھا لیا اور دین کی محنت کو گھٹا دیا۔ اللہ جل شانہ ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں کہ ہم بھی کوئی ایسی ہمت والے ہوں کہ ایک بار دین کی محنت کو بڑھا لیں، ایک بار دنیا کی محنت کو گھٹا لیں تو بہت مبارک، ورنہ اتنا تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دنیا کی محنتوں کو گھٹا دیں اور دین کی محنت کو تھوڑا تھوڑا بڑھا دیں۔ اسی طرح کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے کہ دنیا کی محنتیں دین کی محنت کے تابع ہو جائیں گی، دین کی محنت کے تابع ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ ساری دنیا میں ایمان کے پھیلنے کا
یعنی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو ایک ہے اس کام میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، سال لگانا، 7 مہینے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ دیکھو بات ماشاءاللہ آپ حضرات نے توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی، بڑی بات ہے، لیکن جو تشکیل ہے یہ تو بھائی بنیادی بات ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے کہ ہم دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں۔